Minal Fairy Tales. دور گھنے اور پراسرار جنگل میں ایک نہایت حسین اور خوبصورت گھر تھا جس میں ایک دلکش اور جادوئی پری زویا رہتی تھی جس کی دلکشی اور خوبصورتی بے مثال تھی۔ وہ اس ہری بھری وادی کی رکھوالی کرتی تھی۔ اس کا ایک وفادار ساتھی وشو نامی ایک خوبصورت پرندہ تھا جو ہر پل اس کے ساتھ رہتا۔ زویا سارا دن جنگل کے فضاؤں میں اڑتی، بے زبان جانوروں کی مدد کرتی اور قدرت کے نظاروں میں مگن خوش و خرم زندگی گزارتی تھی۔ ایک روز جب وہ جنگل کے ایک حصے سے گزر رہی تھی تو اچانک اسے کچھ آواز سنائی دی۔ مجھے لگتا ہے وہاں کوئی ہے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ ایک لڑکے کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور وہ شدید تکلیف میں ہے۔ زویا یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کسی انسان پر اپنا جادو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بولی، تم فکر نہ کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس کی جان کیسے بچائے، اور پھر وہ اپنی سحر انگیز آواز میں بولی، سنہرا سیب، سنہرا سیب۔ زویا تیزی سے اس سنہری درخت کی جانب بڑھی جہاں جادوئی چمک بکھیرتے سنہرے سیب لدے ہوئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ یہ پھل اس زخمی انسان کو شفا دے دے گا، اس سے وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے وہ سیب توڑا اور اسے جلدی سے لا کر ریحان کو کھلایا، جس کے جادوئی اثر سے وہ اسی لمحے مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ لیکن زویا اس بات سے لا علم تھی کہ اس سنہری پھل کو توڑنے کا انجام کیا ہوگا۔ اچانک وہاں ایک جن نمودار ہوا اور دھاڑتے ہوئے بولا، تم نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے جس کی قیمت اب تمہیں چکانی پڑے گی۔ اور اسی کے ساتھ زویا اور ریحان کے گرد ایک جادوئی حصار قائم ہو گیا۔ زویا نے اپنی جادوئی طاقت استعمال کر کے آزاد ہونے کی کوشش کی مگر سب وار بیکار۔ زویا پریشانی سے بولی، ہمیں اس قید سے آزاد کر دو، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی۔ جس پر جن نے جواب دیا، میں تمہیں اس قید سے آزاد نہیں کر سکتا۔ تبھی ریحان پریشانی میں بولا، تو کیا ہم ہمیشہ یہیں قید رہیں گے؟ جس پر وہ جن بولا، نہیں، مگر تمہیں اب صرف وہی انسان آزاد کروا سکتا ہے جس کے ماتھے پر ایک خاص طلسماتی نشان ہوگا، اور بشرطیکہ کا وہ ان 5 مشکل اور دھوکے بھرے چیلنج سے بچ کر تم تک پہنچ پائے جس سے بچنا کسی انسان کے لیے ناممکن ہے، نہیں تو تم ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی زویا نے وشو کو اس کی تلاش میں بھیجا۔ وشو اس انسان کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ دنوں تک مسلسل اڑتا رہا، جنگلوں، پہاڑوں، برفانی تودوں سے ہوتا۔ کافی دنوں کے بعد وشو اڑتا ہوا ایک گاؤں میں پہنچا جہاں اس کی نظر شہر پر پڑی جس کے ماتھے پر وہ طلسماتی نقش چمک رہا تھا۔ مل گئی وہ آخرکار۔ شہر ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کی آنکھیں جھیل کی طرح گہری اور چہرہ چاندنی کی طرح روشن تھا۔ وہ اپنی خوش مزاجی اور رحم دلی کے لیے مشہور تھی۔ وشو نے اس کے پاس جا کر ریحان اور زویا کی قید اور ان کی آزادی سے جڑی تمام تفصیلات بتا کر اس سے مدد مانگی۔ شہر پہلے تو کچھ سمجھ نہ پائی کیونکہ اسے اپنی پیشانی پر موجود وہ نقش کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ تبھی وشو نے اسے ایک جادوئی آئینہ دکھایا جس میں اسے وہ چمکتا ہوا نشان نظر آ گیا۔ شہر نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا اور وشو کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ وشو اسے راستے میں تمام خطرات سے آگاہ کرتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک وادی سے گزرے جہاں وشو نے بتایا کہ اب یہاں سے آگے کا تمام کٹھن سفر اسے اکیلے ہی طے کرنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے شہر کو ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا جس کے چاروں طرف نہایت خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ ہمت جمع کر کے اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس گھر کے اندر شہر کا سامنا ایک بوڑھی خاتون سے ہوا جو بڑے خلوص سے کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ اس نے بڑے پیار سے شہر کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے کچھ خوشبودار پھل کھانے کو دیے، مگر معصوم شہر اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ عام پھل نہیں بلکہ یادداشت چھین لینے والے جادوئی ثمر ہیں۔ جیسے ہی اس نے پہلا پھل کھایا، اس کے ذہن سے ریحان، زویا اور اپنا مقصد سب کچھ مٹ گیا، اور وہ وہیں اس عورت کے ساتھ رہ کر ہنسی خوشی باغ کے پھولوں کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ ایک صبح جب وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی، ایک مرجھاتے ہوئے سرخ گلاب نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، سحر جاگو، ریحان اور زویا تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ سحر جاگو، ریحان اور زویا تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سحر کے ذہن پر چھایا جادو ہٹ گیا۔ نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔
بوڑھی عورت اسے روکنے کے لیے پیچھے بھاگی، مگر سحر نے مڑ کر نہ دیکھا اور تیزی سے منزل کی جانب دوڑ پڑی۔ سفر کے اگلے مرحلے میں سحر کا سامنا برفانی وادی سے ہوا، جہاں برفیلی ہواؤں نے اس کے حوصلوں کو پست کر دیا۔ تبھی اس کی نظر ایک عالی شان سنہری محل پر پڑی۔ شدید ٹھنڈ سے پناہ لینے کی خاطر وہ اس محل میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، وہاں کی ہر چیز سونے کی مانند چمک رہی تھی۔ وہ کسی خوابوں کے محل جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اس محل میں ایک شاہی خوبصورت جوڑا رکھا تھا۔ ملکہ نے سحر کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اس سے کہا، قدرت نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ تم ہمیں بالکل اپنی شہزادی جیسی لگتی ہو۔ کیوں نہ تم اس تھکا دینے والے سفر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہماری بیٹی بن کر یہیں رہو۔ سحر بولی، نہیں، میں صرف ایک رات کے لیے یہاں رکنا چاہتی ہوں۔ وہ ملکہ کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ جب کمرے میں داخل ہوتے ہی سحر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے وہاں قیمتی لباس، نفیس زیورات، نئی نئی چیزیں اور ہر طرح کی لذیذ نعمتیں میسر تھیں۔ وہ اس طلسماتی دنیا کی چمک میں کھو کر اپنا اصل مقصد بھلا بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن ایسے ہی محل میں گھومتے ہوئے اسے ایک کونے میں ایک قدیم جادوئی خط ملا، جس پر لکھا تھا، سحر، ہوش میں آؤ، یہ سونے کی دیواریں تمہارے لیے ایک خوبصورت قید خانہ ہیں۔ یہ پڑھتے ہی سحر کو جیسے کوئی جھٹکا لگا ہو۔ اس نے فوراً اپنا سر جھٹکا۔ سحر کا طلسم ٹوٹتے ہی وہ محل کی تمام آسائشوں کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگ نکلی۔ آگے گھنے جنگل کے تاریک سائے میں سے گزرتے ہوئے سحر کا سامنا اچانک کچھ ڈاکوؤں سے ہو گیا۔ سحر کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اسے طاقت کے زور پر اپنے قبیلے کے مرکز میں لے گئے، جہاں ایک درخت کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ رات بھر وہ خوف میں اپنی رہائی کی دعا کرتی رہی۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ یہ قبیلہ تو کافی بڑا ہے۔ اسی وقت اس جنگلی قبیلے کی سردار وہاں پہنچی۔ اس کی نظر سحر کی پیشانی پر موجود طلسماتی نقش پر پڑی، جو کسی مقدس ستارے کی طرح دمک رہا تھا۔ سردار کے چہرے پر خوف اور احترام کے ملے جلے تاثرات ابھرے، اور فوراً اس نے اپنے محافظوں کو للکار کر کہا، اس لڑکی کو فوراً آزاد کرو اور باحفاظت جنگل سے باہر چھوڑ کر آؤ۔ محافظوں نے فوراً رسیاں کھول دیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر سحر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے نرم آواز میں کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری پہچان میں غلطی کی۔ سحر نے سردار کی اس شفقت پر سر جھکا کر شکریہ ادا کیا اور آگے روانہ ہوئی۔ آگے چل کر سحر ایک خوبصورت جھیل کے پاس سے گزری۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھی۔ وہ آگے بڑھی اور پانی پینے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پانی میں گر گئی۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی، اس نے اپنے آپ کو پانی کے نیچے ایک خوبصورت کمرے میں پایا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ پانی میں کیسے سانس لے سکتی تھی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی، اسے ایک خوبصورت سمندری شہزادہ نظر آیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور بولا، کیا تم ٹھیک ہو؟ سحر بولی، ہاں، مگر میں یہاں سانس کیسے لے پا رہی ہوں؟ شہزادہ مسکرایا اور بولا، ایک جادوئی پھل کی وجہ سے تم پانی کے نیچے بھی سانس لے پا رہی ہو۔ اس کے بعد شہزادہ اسے سمندر کی پراسرار دنیا کی سیر پر لے نکلا، جہاں پر اس نے بہت سی مرمینڈز دیکھی جو ایک خوبصورت گھروں میں رہ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے قدیم محل میں لے کر آ گیا۔ آگے چل کر اس نے چمکتے خوبصورت درخت دیکھے۔ اسی وقت چمکتے ہوئے ایک اسٹار فش کا گروہ اس کے پاس سے گزرا۔ یہ سب خوبصورتی دیکھ کر سحر اس سمندری حسن میں کھو گئی۔ وہ وہاں سے ایک پل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت ایک ننھی اسٹار فش اس کے پاس آئی اور بولی، سحر، اس خوبصورتی کے دھوکے میں نہ آنا۔ سحر، اس خوبصورتی کے دھوکے میں نہ آؤ۔ سحر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شہزادے کے پاس جا کر اس کی جان بچانے کے لیے شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت مانگی۔ شہزادہ اسے روک نہ سکا اور اسے دیکھ کر بس مسکرایا۔ سحر پہلی انسان تھی جس نے اتنی دلکش دنیا کو ٹھکرا کر واپس جانا چاہا۔ آگے چلتے چلتے سحر کی نظر ایک زخمی خرگوش پر پڑی۔ وہ اس کے پاس گئی اور اسے اپنی گود میں لے کر سہلانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب خرگوش ہوش میں آیا، اس نے سحر کا شکریہ ادا کیا اور اسے اس کا راستہ دکھانے کے لیے آگے بڑھا۔ سحر اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ وہ دونوں ایک بڑی غار کے پاس رکے۔ خرگوش بولا، سحر، اس غار کی دوسری طرف ایک دروازہ ہے
اور دروازے کی چابی ایک بڑے خطرناک ڈریگن کے کراؤن میں چھپی ہے۔ بڑی احتیاط سے کام لینا کیونکہ ایک معمولی غلطی بھی تمہاری جان لے سکتی ہے۔ سحر آگے بڑھی۔ آگے چلتے چلتے اسے بہت بڑا ڈریگن نظر آیا جو کہ سو رہا تھا۔ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ سحر بہت آرام اور دبے پاؤں ڈریگن کے پاس پہنچی اور اس کراؤن کو اٹھانے کی کوشش کی۔ دھڑکنوں کو قابو میں کرتے اور یہ خیال رکھتے ہوئے کہ وہ جاگ نہ جائے، اس نے ہاتھ بڑھایا اور ڈریگن کا کراؤن اتار لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ڈریگن کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے اٹھا اور اپنے منہ سے آگ کے شعلے برسانے لگا۔ سحر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی، لیکن ڈریگن اپنے منہ سے بہت بڑی آگ نکالتے رہا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچی، اس نے دیکھا کہ ڈریگن اس کے بہت نزدیک آ گیا ہے۔ اس نے جلدی سے کراؤن کو دروازے کے ساتھ ٹچ کیا اور دروازہ کھل گیا اور سحر جلدی سے دروازے کی دوسری طرف پہنچ گئی، جبکہ ڈریگن اس حد کو پار نہ کر سکا۔ سحر نے گہری سانس لی، وہ مشکل سے بچ گئی تھی۔ دروازہ پار کرتے ہی اس نے اپنے آپ کو ایک نہایت خوبصورت جادوئی سرزمین میں پایا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے دیکھا کہ وہاں رنگ برنگی پریاں ہواؤں میں رقص کر رہی تھیں۔ وہ جگہ بہت خوبصورت اور خوابوں جیسی حسین تھی۔ تبھی ایک سرخ پری سحر کے قریب آئی اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، سحر، تم پہلی انسان ہو جس نے پریوں کی اس مقدس زمین پر قدم رکھا ہے۔ مبارک ہو، تم نے اپنے تمام امتحانات کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے اسے ایک جادوئی پانی دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر آئی۔ وہ دونوں ایک جادوئی دروازے کے سامنے پہنچے۔ جیسے ہی سحر اس دروازے سے گزری، وہ ریحان اور زویا کے سامنے موجود تھی۔ زویا خوشی سے بولی، آخر تم آ ہی گئی سحر۔ سحر نے پر اعتماد آواز میں کہا، فکر نہ کرو، اب تمہاری قید ختم ہوئی۔ سحر نے وہ جادوئی پانی اس حصار کے گرد ڈالا اور وہ جادوئی حصار ختم ہونے لگا۔ اسی وقت سحر کی نظر ریحان پر پڑی اور وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ ریحان کے گلے میں موجود وہ ہار جو بالکل ویسا ہی تھا جیسے سحر نے پہنا ہوا تھا، یہ دیکھ کر سحر کے ذہن میں یادوں کی ایک لہر آئی۔ اسے یاد آیا کہ ریحان اس کا بچپن کا وہ دوست جس کے ساتھ وہ ہر وقت کھیلتی رہتی تھی اور وہ دونوں گاؤں میں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ایک دن ریحان ایک خوبصورت جادوئی تتلی کے پیچھے جنگل کی طرف نکل پڑا اور اس کے بعد کبھی نہیں لوٹا۔ وہ ریحان کے قریب آئی اور بولی، ریحان، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ ریحان میں سحر، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ ریحان نے بھی اسے پہچان لیا اور بولا، سحر، میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا تھا۔ اس طرح وہ دونوں واپس مل گئے۔ زویا نے سحر کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ سحر اور ریحان بھی واپس خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف لوٹ آئے۔